نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء تعریفات تکبیرات تسبیحات تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک مشکل کشا حاجت روا داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی مقتدا و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما جن کا نام رامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائیوں سے گزارش ہے، مسجد کا حال فل ہو گیا ہے، بقیہ جو پہلے آئے بیٹھے ہیں ان کی نماز ان کا خطبہ خراب نہ کریں، جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہم نے پورا ماہ رمضان روزے رکھے، قیام کیا، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کیا، دعائیں التجائیں قرآن کی تلاوتیں کیں۔ ان ساری عبادات کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو جہنم سے آزاد کر دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی عنوان پر چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ غالباً 5، اگر وقت ہوا تو 6 باتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں،
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے بچاؤ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو 5 یا 6 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جس شخص نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ زبان سے جملہ کہا اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، رکوع و سجود کا لائق جو ہے وہ خالصتاً صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس نے عقیدہ توحید کو اپنا لیا وہ شخص انشاءاللہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ اللہ نے اس پر حرام کر دی ہے۔ میرے آقا نے سیدھی سی بات فرمائی، آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے بھی رکوع و سجود کرتا تھا، ماتھے ٹیکتا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا تھا، ایسا شخص جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لأتیتها بمغفرہ ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تجھ سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے پھر تو میرے پاس آئے، اگر تو نے ایک شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہوا تو پھر میں رب ذوالجلال تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی عقیدہ توحید انسان کے لیے ضمانت ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جنت کا داخلہ مل جاتا ہے۔ دوسری بات، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، مثلا کسی کے سامنے اگر کوئی دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب بیان کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، چغلیاں غیبتیں کرتا ہے، یہ اس کو روک دیتا ہے، بھائی نہ کریں، میرے سے میری بات کریں، اپنی بات کریں، اس کو چھوڑ دیں، معاملہ اس کا اور اس کے رب کا، میرے سامنے اس کے عیوب بیان نہ کریں۔ اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، میرے آقا کی بات ہے جو سب سے سچی سچی پکی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا من ذب عن عرض اخی کان علی اللہ حقا ان یعتقہ من النار، جس نے
اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، پھر اللہ پر لازم ہو جاتا ہے، اللہ پر حق بنتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کرتے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ احباب کو یہ معمول بنانا چاہیے۔ یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، اور غور کریں، اگر ایک عام مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا اتنا شاندار عمل ہے، تو صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولے، پوری جرت کے ساتھ اس کو ٹوکے، اس کو روکے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرے، یہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہو جائے گی۔ وہاں پر گونگے نہ بنے، خاموش نہ ہو، ڈپلومیسیاں نہ چلائیں، دیکھیں نہیں پھر کیا کرے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، میں کیا کہہ سکتا تھا، تو اس کا دفاع کر سکتا تھا۔ ایک عام مسلمان کی جان کا، عزت کا دفاع کرنا مسلمان پر حق ہے، اللہ اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے اور خاموش رہ جائے، کیسے ممکن؟ ہمیں اس وقت اپنے صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان پر اعتراض کرے، کسی ایک صحابی پر بھی اگر کوئی زبان کھولے، فوراً اسے جواب دیں اور اس کو روکے اور ٹوکے، اور اللہ رب العالمین اور آقا نبی کائنات علیہ السلام کے اس فرامین کے مطابق آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے، جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ۔ اگر کوئی شخص کسی عام مسلمان بھائی کے عیوب پر بھی پردہ ڈالتا ہے، آپ نے دیکھ لیا کسی کے اندر کوئی برائی ہے، عیب ہے، اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کے اندر وہ ساری کمیاں موجود ہیں، لیکن آپ اس کو پورے محلے میں گھمانے کی بجائے اگر اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ساری دنیا کے سامنے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ کون گناہگار نہیں ہے؟ کون خطاکار نہیں ہے؟ کس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر انسان، ہر آدم کا بیٹا خطاکار ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کے جہنم سے بچا لیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں معمول بن چکا ہے، زبانوں کا چسکا، کانوں کا چسکا، جب تک کسی کے بارے میں کسی محفل میں بیٹھ کر باتیں کر نہ رہے، سواد نہیں آتا، روح کو تسکین نہیں پہنچتی۔ کانوں کو بھی یہ چسکا لگ چکا ہے، چغلیاں سننے کا، غیبتیں سننے کا، بھائی کی عزتوں کو اچھالنے کا۔ زبانیں بھی اس کے بغیر رہتے نہیں، فلانا ایسا تو فلاں ایسا، فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا۔ حضرات، اللہ قرآن میں ایک مثال بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ لوگوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غیبت نہ کرو، اگر کرتے ہو تو ایک مثال سے بات سمجھو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارا سگا بھائی موجود ہو، اس کی روح پرواز کر گئی ہو، کوئی آنے والا آئے، اس کے جسم کو کاٹے، اس کا گوشت بنائے، اس کی بوٹیاں بنائے، ہنڈیا پہ چڑھائے، اس کو ابالے اور پکائے، پھر آپ کے سامنے پیش کرے، پھر آپ اس کو کھانا پسند کریں گے؟ کون پسند کرے گا؟ میرے رب نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو جس طرح اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا انسان کو ناپسند ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنا اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اپنے
دوستوں کی بھائیوں کی غیبتیں نہ کیا کرو. لیکن اللہ معاف فرمائے یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، عوام الناس کیا، علماء کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، تقریباً ہر شخص الا ماشاء اللہ اس گناہ کے اندر ملوث. ہم جب آپ کو سناتے ہیں چند دن بڑا اثر رہتا ہے، بچتے ہیں. جب تھوڑا سا یہ سبق بھول گئے پھر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے بھائیوں کی عزت کے رکھوالے بنا دے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ روکتے ہیں اور میرے نبی نے اس جرم کی سزا بیان کر دی. آقا کائنات کو معراج کی رات آسمانوں پہ لے جایا گیا. آپ جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں. آقا نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یغمشون وجوہهم وصدورهم. جب معراج کے رات میں آسمانوں پہ گیا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناخن تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، سینے کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہیں؟ مجھے جواب ملا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، ان کا گوشت کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرات وقت تھوڑا ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں اختصار کے ساتھ. تیسرا عمل جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، میرا نبی نے فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. جس شخص نے ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعت سنت نماز ادا کی اور فرائض کے بعد 4 رکعت سنت نماز ادا کی اور اس پر مستقل یہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اللہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وابیان اکثر معافی دیا ہے اللہ ماشاء جان ہی چھڑا نے وہ قاری صاحب نہ پڑھیے تو خیر ہے نا، کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں، ضروری تو کوئی نہیں. جی ضروری تو کوئی نہیں لیکن فوائد بہت ہیں. جو پڑھے گا اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور ان میں سے 6 رکعات تو وہ ہیں کہ جو اس کے ساتھ 4 اور ملا لیں تو جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں. جو 6 رکعتیں اور پڑھ لے اور 6 یہ پڑھ لے روزانہ جنت کے اندر گھر بن جاتا ہے. تو جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے بعد میں 4 رکعتیں پڑھے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. چوتھا عمل یہ ہے کہ جو شخص تنہائیوں میں بیٹھ کر آنسو بہا دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. وہ شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے ڈر سے ایک مرتبہ بھی رو پڑا. آپ نے مثال بیان کی حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس داخل ہو جائے. اور آج تک کوئی گوالا یہ عمل نہیں کر سکا. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آ سکی کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس میں داخل کرے، گویا ممکن نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جہنم سے آزاد کر دیتا. بلکہ ایک روایت میں فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، جو آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دیتی ہے وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گی بھی نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا جو شخص تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، رب کی رحمت کو یاد کرتا ہے،
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا جس تو تنہائیوں میں بیٹھا اللہ کو یاد کیا، گناہوں کو یاد کیا، آنکھوں نے آنسو جاری کر دیے، قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ حضرات، پانچواں عمل یہ ہے دعا کرنی چاہیے۔ دعا، میرے نبی نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، جو شخص 3 مرتبہ سوال کرتا ہے اللہم ادخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہم ادخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہم ادخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، چوتھی مرتبہ جنت بھی سفارش کرتی ہے، یا اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے، میں جنت کہتی ہوں بندہ ہی مجھے دے دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ دونوں کی دعا کو، سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، عربی میں مانگے، ہم مانگا کرے رب سے یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو یہ جنت میں جانے کا آسان ذریعہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، قالت النار اللہم اجرہ من النار، میرے نبی نے فرمایا چوتھی مرتبہ جہنم خود بول کے کہتی ہے اللہ تیرا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو مجھ سے دور کر لے، اللہ اس کی سفارش قبول کر کے اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ اپنے دعاؤں کا معمول بنائیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو سنا ہے، سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے عبادات کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے اور ہمیں اپنے جنت کا مہمان بنا لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔